بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین عالی مقام کا کوفیوں کو آخری خطبہ۔ امام عالی مقام نے محسوس کیا کہ قوت و طاقت کے نشہ میں مدہوش دشمن ان کے خون کا پیاسا ہے۔ دشمن کے تیور میں جاہریت کا غرور دیکھ کر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ دل ظالموں کے دلوں پر ندائے حق کی دستک دی کہ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو پہچان سکیں اور خون ناحق میں اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز آ جائیں۔ لیکن اقتدار کا ضمیر جب سوتا ہے تو بیدار نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین عالی مقام اونٹنی پر سوار ہوئے، خدا کا قرآن سامنے رکھا، پھر صدائے حسینی کربلا کے میدان میں گونجی، خطاب کیا اور فرمایا: لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا، اس کے چچا زاد حضرت علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے تھے کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہیل بن سعد سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ حضرت امام حسین عالی مقام کا آخری خطبہ اتنا پر اثر تھا کہ اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین کو سنایا جاتا تو وہ پھٹ جاتی، بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ اشکوں کی برسات بن جاتے۔ لیکن امام عالی مقام جن ظالموں کے گھیرے میں آ چکے تھے، ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے، اقتدار اور قوت کے نشہ میں مدہوش ہو چکے تھے۔ ظلم و ستم، جبر و استبداد کی ان گھڑیوں میں اگر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے والے تھے تو دوسری طرف حر جیسے سر دینے والے حریت پسند بھی تھے۔ جنگ و قتال شروع ہونے سے قبل حر قافلہ حسینی سے آ ملا، دشمن نے للکارا تو حر نے جرأت مندانہ جواب دیا کہ میں نے جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے، تم ظالم ہو، اس لیے قیامت کے دن جہنم کے سرداروں کے ساتھ اٹھو گے، میں قیامت کے دن جنت کے سرداروں کے ساتھ اٹھوں گا۔ داستان کربلا ملاحظہ کرنے کے لیے دیکھتے رہیے MRQ وائس۔